السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اخیر میں ہم بتائیں گے کہ آپ کون کون سا حج کر بھی سکتے ہیں۔ پہلی ہے حج افراد۔ حج افراد اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے احرام باندھا اور اس کے اندر ہم نے صرف حج کیا، اور اس کے بعد ہم نے نہ پہلے کوئی عمرہ کیا نہ بعد میں کوئی عمرہ کیا، ہماری واپسی ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں حج افراد۔ اور دوسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ انسان یہاں سے اپنے جگہ سے اپنے علاقے سے احرام باندھے اور اس میں عمرہ کر لے، اور اس کے بعد عمرے سے فارغ ہو جائے، بعد میں حج کے جب دن آئے حج کر لے۔ یعنی ایک سفر کے اندر دونوں کام ہو جائیں، حج بھی ہو جائے اور عمرہ بھی ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع، یعنی نفع حاصل کرنا۔ اس حج کے اندر شکرانے کے طور پر اخیر کے اندر قربانی کرنا واجب ہے قربانی کے دنوں میں، اور یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ حج کی یعنی قربانی ہوتی ہے، یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جو حج ہوتا ہے وہ ہے حج قران۔ حج قران اسے کہتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں، اس ایک احرام کے اندر ہی ہم پہلے عمرہ کر لیں اور پھر اس کے بعد حج کر لیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا تو پیکج تھوڑا ہوتا ہے اور 7 دن کا ہے یا 6 دن کا ہے، وہ تو صرف حج افراد ہی کریں گے، کیونکہ حج کریں گے، حج کا ایام سے ایک آدھا دن پہلے پہنچیں گے، حج کریں گے، حج کر کے فوراً واپسی ہو جاتی ہے۔ یہ حج افراد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، جو 30 دن کا پیکج ہوتا ہے یا 40 دن کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، عام طور پہ وہ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، عمرے کے بعد پھر وہ اپنا احرام کھول لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نا حج کے 8 ذی الحجہ سے پھر حج کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جو حج ہے حج تمتع، حج قران۔ حج قران وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کی اخیر کے دنوں کے اندر فلائٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ان کی فلائٹ 5 ذی الحجہ کو ہے یا 6 ذی الحجہ کو ہے، وہ وہاں گئے، انہوں نے عمرہ کیا، ایک دن کے بعد پھر انہوں نے حج کا احرام باندھنا ہے، تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ جو ہے یہ حج تمتع نہ کریں بلکہ حج قران کریں۔ اپنے عمرے کا احرام نہ کھولیں بلکہ اپنے یہیں سے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر لیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر ایک دن باقی بچتا ہے یا آدھا دن باقی بچتا ہے، اس کے اندر وہ کیا کریں، احرام کی حالت میں ہی رہیں، کیونکہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے سب سے زیادہ افضل ان تینوں میں سے حج افراد، حج تمتع، حج قران میں سے حج قران ہے، یعنی دونوں نعمتوں کو ملانا، کیونکہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ پہلے ہے یا شروع کے دنوں میں ہے، وہاں بھی حج کے دنوں کے اندر 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی، پھر تو آپ عمرہ کر کے اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں سے آزاد کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی فلائٹ جو ہے اخیر دنوں کے اندر ہے، 6 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ کو ہے یا 5 ذی الحجہ کو ہے، پھر تو آپ ایسا کریں کہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو حج کی ہی نیت کر لیں، حج کرنے کے بعد ہی فارغ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔